نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. تنزيل الكتاب لا ريب فيه. کتاب کا اتارنا اس میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے ہے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو. بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں. اللہ الذی، اللہ کی وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا پس تم دھیان نہیں کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ السجدہ کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ لقمان میں دلائل عقلیہ اور اسی طرح دلیل نقلی حضرت لقمان علیہ السلام سے ہم نے سنی. اب سورہ سجدہ میں بھی صداقت قرآن مجید اور دلائل عقلیہ اور ایک دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی کی بیان ہوگی انشاءاللہ. اکثر صورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات کی صداقت اور عظمت بیٹھ جائے
کہ یہ جو باغ بات ہو رہی ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ رب العالمین کی بات ہے۔ جب تک بات کرنے والے کی بات کی صداقت کو اوپر یقین نہ ہو اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے ابتدائے صورت میں ہی اللہ تعالیٰ صداقت قرآن مجید پر دلیل ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے پہلی دلیل تو الف لام میم ہے کہ حروف مقطعات عرب کے لوگ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر ہونے کا طعنہ دیتے اور کبھی کیا، تو ان سے کہا گیا کہ تم ہی بتاؤ کہ الف لام میم یہ کیا ہے، حامیم کیا ہے، صاد کیا ہے، حروف مقطعات کیا ہیں، تو وہ بھی جواب دینے سے عاجز ہوئے۔ تو یہی تو شان ہے اللہ کے کلام کی کہ اللہ رب العزت کا کلام وہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام وہ ایسا کلام ہے کہ مخلوق کے کلام اس کو نہیں، اس کی عظمت کو چھو بھی نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب کا اتارنا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ اور تلاوت سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سنتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دل ہی دل میں کتنا بڑا شاعر ہے، کیسے شعر کہہ رہا ہے، جس کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں، اور سورۃ الحاقہ میں حضور پڑھتے پڑھتے آگے اس آیت پر پہنچے وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عمر کہنے لگے، جھٹکا لگا رہا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کہنے لگے میں نے دل میں کہا کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا جادوگر، جادو کے ذریعے میرے دل کی بات کو سمجھ لیا اور پھر ادھر سے کہہ دیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر دھیان کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں تو وہاں سے بھاگا اور میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں نے ادھر سوچا کہ شاعر کا کلام ہے، ادھر سے جواب آ گیا یہ شاعر کا نہیں، میں نے ادھر سے کہا یہ جادوگر کا کلام ہے، ادھر سے انہوں نے کہہ دیا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مشہور واقعہ آپ کو پہلے کئی دفعہ سنایا، ضماد ازدی جو دم درود کا کام کرتے تھے، جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے، ان کو بلا کر لے آئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کریں تاکہ آپ یہ بہکی بہکی باتیں نہ کریں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے آئے اور وہ پڑھ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے نادان لوگ ہیں، میں اللہ کا کلام پیش کرتا ہوں اور یہ دم کر رہے ہیں مجھے تاکہ یہ پیش نہ کرے۔ خیر جب وہ ساری پھونکے مار مار کے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا؟ جی ہاں کر لیا۔ فرمایا اب میری بات بھی سن لو، پسند آئے تو قبول کر لینا، نہ پسند آئے تو نہ قبول کرنا۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یہ کلام جس سے تم دم کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہو، ارے نادانو یہ انسان کا تو کلام ہی نہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا باخبر ہے۔ اور مجھے اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ جب ان دو چار آیتوں کی تلاوت کی نا، ضماد حیران ہو گیا، اس کے دل میں اترتی چلی گئی، اس نے کہا یہ پھر سناؤ۔
آپ نے پھر سنائی، انہوں نے کہا جی پھر سناؤ، آپ نے پھر سنائی، وہ بول اٹھا کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نادانی میں اللہ کے نبی کو دم کر رہا ہوں، میں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے میں ان کو دم کر رہا ہوں، یہ تو واقعی تن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو چونکہ شاعر اپنا کلام بیت اللہ کے ساتھ لٹکاتے تھے اور دوسرے شاعر آ کر پڑھتے تھے، اور پھر جناب مقابلہ ہوتا کہ کس نے اچھے شعر کہے ہیں، حضور نے فرمایا سورہ کوثر بھی لکھ کر لٹکا دو۔ اب وہ شاعر آ کے جناب پڑھتے آئے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے آگے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، وہ رک کے آ کے یہ کیسا کلام ہے، اس نے پھر پڑھا اور پھر پڑھا اور آگے قلم کے ساتھ لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اس پہ کیا نمبر بندہ لگائے، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میرے رب کا کلام ہے۔ اور پھر قرآن کے چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہیں، آج بھی قرآن کے اندر 4 چیلنج موجود ہیں قرآن مجید کی صداقت کے۔ پہلا چیلنج قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے انس اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ دوسرا چیلنج ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اگر قرآن کی صداقت میں تمہیں کوئی شبہ ہے تو 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آؤ اور جن کو مرضی بلا لو، وادعوا من استطعتم، جن کو استطاعت رکھتے ہو بلا لو اللہ کے علاوہ، 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اور تیسرا چیلنج وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت قرآن جیسی لے کر آؤ۔ اور چوتھا چیلنج فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک آیت قرآن جیسی پیش کرو اگر قرآن کی صداقت میں تمہیں شبہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ چیلنج صدیاں بیت گئیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کی مثل کوئی پیش نہیں کر سکا۔ جب نہیں کر سکا تو فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا اتارنا کس کی طرف سے ہے، رب العالمین۔ ام یقولون افترا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا اس کو، نعوذ باللہ من ذلک، کہتے ہیں جی خود گھڑ کے لے آتے ہیں، خود بنا کر لے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیاں بیت گئیں، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا لیں، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے راہ دکھانے والے آپ بن کر آئیں، ہادی آپ بن کر آئیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلائل کی کمی تو نہیں، پھر سنو اور غور کرو۔ حالانکہ یہ دلیل ابھی سورہ لقمان میں بھی بیان ہوئی، پھر اللہ بیان کرتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، وما بینہما، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کو بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں بنایا۔ چونکہ سورج چاند کا نظام چلتا ہے، دن تو تب بنتے ہیں، وہ تو پہلے کی بات ہے، اس سے مراد مقدار، 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا، 7 آسمان بن گئے، زمین بن گئی، یہ درخت بن گئے، ندی نالے رواں دواں ہو گئے، یہ ساری کائنات کے سارے نظام کو ایک ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالا۔ ہم تو ایک مکان نہیں بنا سکتے، اللہ نے سارا جہان بنا دیا۔
ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. کیا اپنے ہاتھ میں؟ استواء علی العرش، اقتدار، کرسی کا مالک بن گیا، حکومت کا مالک بن گیا. پھر ساری کائنات کے اوپر اختیار کلی بھی میرے اللہ ہی کا ہے. دیکھو نا کئی چیزیں لوگ بناتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک مشین کسی نے بنائی، پھر وہ جناب آگے دوسرے نے خرید لی، اب بنانے والے کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہا، اب وہ دوسرے کے پاس آگے، وہ چاہے تو اس کو توڑ دے، چاہے تو اس کو بیچے، چاہے تو کام لگائے. اللہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ نے کائنات کو بنایا پھر اختیار اپنے پاس رکھا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر خود قائم ہوا ہے، پھر اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. پوری کائنات کا جیسے خالق اللہ تعالیٰ ہے، ایسے پوری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ مالک بھی کوئی نہیں ہے. وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں. خالق بھی اللہ پوری کائنات کا، اور مالک بھی کون ہے جی؟ اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع. جب خالق بھی اللہ ہے، جب مالک بھی اللہ ہے، تو لوگوں تم بھی یقین رکھو نا کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی سفارشی ہے. بس ان دو لفظوں پہ غور کریں پھر بات ختم کریں. کوئی کارساز، کام بنانے والا، اللہ کے علاوہ تمہارے کام بھی بنانے والا. جب اللہ کے علاوہ آسمانوں کو بنانے والا کوئی نہیں، زمینوں کو بنانے والا کوئی نہیں، اس جہان کو بنانے والا کوئی نہیں، تو تیرے کام بھی اللہ کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں. کام وہی بنائے گا. تیرے ذہن میں یہ ہو کہ چلو کام تو اللہ بناتا ہے، لیکن میں کسی اور کے آگے اس لیے جھکتا ہوں کہ وہ میرے کام اللہ سے بنوا دے گا. اللہ نے فرمایا ولا شفیع، سفارشی بھی کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کام بنانے والا بھی اللہ، اور ایسا بھی اللہ نے کوئی نہیں بنایا کہ تم اس کے آگے جھکو گے تو پھر وہ سفارش ہوگی تو پھر کام بنائے گا. نہیں، اللہ ہی کے آگے جھک. اللہ کے علاوہ نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. حتیٰ کہ محشر کے دن بھی اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں سفارش کر سکے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اذن نہ ہوگا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روح الامین بھی کھڑے ہیں، باقی فرشتے بھی کھڑے ہیں، لیکن لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. کلام کوئی نہیں کرے گا. کلام کون کرے گا؟ من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا. بغیر اجازت کے کوئی نہیں کلام کر سکے گا. جس کو اجازت دے گا پھر وہ کیا بولے گا؟ جو دل کرے گا. فرمایا نہیں، وقال صوابا، بات پھر ٹھیک کرے گا. جو رحمان کی مرضی کے مطابق ہوگی وہی بات کرے گا. رب کی منشا کے بغیر کوئی کچھ نہیں بول پائے گا. اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.